مصر کے دربار میں پروان چڑھ رہے ہیں اور وہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے ساتھ۔ عزیز مصر باہر گیا تھا، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن جو نبی بننے والا ہوتا ہے اللہ اس کی تربیت فرماتا ہے وہ کیسے یہ کام کر سکتے تھے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ سات دروازے تھے، ساتوں دروازوں کو باری باری اس نے بند کروا دیا۔ آخری کمرے میں زلیخا اور حضرت یوسف تشریف فرما ہے، جب اس نے کہا قالت هيت لك، یوسف آؤ جلدی کر، هيت لك جلدی کرو۔ جو عزیز طلبہ روایت سما کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس نئی طرح کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور قاری عبدالباسط صاحب کی جو روایت جو ان کی تلاوت ہے اس کو بھی سنا کریں کہ حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اس انوکھے انداز میں پڑھ کر انسانی دلوں کو، مردہ دلوں کو کہہ سکتے ہیں زندگی عطا کر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے سنا بجائے کچھ بات کریں فوراً پلٹے اور آگے کی طرف بڑھتے چلے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ کہنے لگے اللہ کی پناہ، عزیز مصر نے مجھے پناہ دی ہے، میں اسی کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کروں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھتے جاتے تھے، دروازہ کا تالا خود بخود کھل کر زمین میں گر جاتا تھا اور دروازہ کھلتا چلا جاتا۔ پھر اگلے دور میں پہنچ رہے ہیں، وہی معاملہ، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، جیسے ساتویں کے پاس پہنچے زلیخا بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، کسی طرح یوسف کو کنٹرول کرے، پکڑے، چونکہ عزیز مصر باہر گیا ہوا تھا، یہ اندازہ نہیں تھا کہ عزیز مصر کب لوٹ کر آئے گا۔ اتفاقاً جیسے ساتویں دروازے پہ پہنچے، سامنے عزیز مصر موجود ہے جو اپنے سفر سے واپس آ چکا ہے، اور زلیخا ہے کہ حضرت یوسف کی دامن کو پکڑ چکی ہے، اور جیسے اس نے کھینچی پچھلا حصہ کھلے گا، پھٹ گیا۔ فوراً عزیز مصر پر جب نظر پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ إِن كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ کیسے یہ معاملہ ہو، کیسے معاملہ ہو کہ حضرت یوسف غلطی میں نہیں ہے، بیوی اڑ گئی۔ کبھی کبھی خاتون خانہ غلط بات پر اس طرح اڑ جاتی ہے کہ اگر شوہر سمجھدار عقل مند نہ ہو، دور اندیش نہ ہو، تو پھر وہ صحیح کو صحیح نہیں سمجھ پائے گا، اور غلط مجرم کو مجرم نہیں، جو اصل ہوگا اس کو مجرم بنا کر قید خانے پہ ڈال دے گا۔ حضرت یوسف نے کہا قید کی زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ کام لینا مقدر کر دیا تھا،
حضرت یوسف جیل میں پہنچ گئے اور عزیز مصر زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے لگے، لیکن جب یہ معاشرہ شہر میں پھیلا اور سرزمین مصر جس کے حسن و جمال کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، ایک یوسف کے حسن کو ہی دیکھ لیجیے کہ اللہ نے کیا عطا فرمایا تھا۔ جب یہ واقعہ پھیلتا چلا گیا کہ پھر مصر کی جو لڑکیاں تھیں خاص طور پر زلیخا کے اوپر الزام لگایا، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، زلیخا نے ایک دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد سب کے سامنے کچھ پھل فروٹ رکھ کے چھری رکھ دی اور یہ کہا کہ یوسف اس علاقے سے آئے گا، اس کو تلاش کر تم یہ پھل پیش کرنا۔ حضرت یوسف باہر آ چکے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور اس لڑکیوں کے سامنے سے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کی سلیکٹڈ 70 لڑکیاں جو بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ٹچ ہوں، اس طرح کی خواتین کا انتخاب کیا ہے جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسانی نگاہیں برداشت نہ کر سکیں، تاکہ حضرت یوسف کی نگاہ جب پڑے تو ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ بہرکیف جیسے وہ نکلے، قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ حضرت یوسف نکلے، نیچی نگاہیں ہیں، آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے، ساری خواتین اور لڑکیاں قطعن ایدیہم، اپنی اپنی انگلیوں کو، ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ، اور کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بشر نہیں ہو سکتا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی کریم معزز فرشتہ ہے جو انسانوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ میرے عزیز طلبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا، اس قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان